بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدہ و مسلیہ و مسلما اما بعد۔ غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابہ کرام جو مخلص صحابہ تھے وہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کے اوپر عتاب نازل ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ ان سے تعلقات کو منقطع کر لیں، کوئی ان سے میل جول نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد پھر ان کی بیویوں کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا، لوگوں پر بہت بار پڑا۔ اور یہ تینوں کے بارے میں روایتیں بخاری شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ ہیں۔ خیر، ان لوگوں کا وقت گزرا اور وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا کہ وہ 3 جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا اب ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ کھرے اترتے ہیں۔ اس دوران کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری پریشانیاں جھیلیں اور خاص طور سے تفصیل کے ساتھ یہی اپنا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آیت کا نزول ہوا تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے خوشخبری دینا چاہا۔ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے خوشخبری دینے کے لیے، تو اس سے پہلے ایک دوسرے آدمی نے پہاڑ پہ چڑھ کر کے آواز دی اور آواز گھوڑ سوار سے جلدی پہنچتی ہے، تو ان کی آواز پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ صرف معافی کی بات کی۔ جب مسجد میں گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ بل من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو آدمی ان کو خوشخبری دیے تھے سب سے پہلے وہ تھے حمزہ بن عمرو السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان سے ملے تو فنزع له کعب ثوبیہ، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اپنا دونوں کپڑا اتارا اور ان کو دے دیا، ولا یملک سواہما، جبکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ تو اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فاستعار من ابی قتادہ ثوبین یستتر بہما، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 کپڑا ادھار لیا اور اس کے ذریعے کپڑا اپنا سطر چھپا کر کے کپڑا پہن کر کے چلے گئے۔ اور عربوں کی عادت تھی 2 کپڑا پہننے کی، ایک ازار ایک چادر۔ اسی کو ایک شاعر نے شعر کی شکل میں کہا ہے فی الالفیہ فی الفوائد العلمیہ، اس میں رجحانہ بشرہ بأنہ قد تاب عنہ ربہ سبحانہ نزع ثوبیہ لہ من اجل ذاک سواہما من الثیاب ما ملک ثم استعار من ابی قتادہ ثوبین للستر وتلک عادۃ۔ تو شعر کی شکل میں یہ پوری بات تفصیل سے دی ہے۔ باقی بخاری یا دوسری حدیث کی کتاب میں مجھ کو یہ بات نہیں ملی کہ حضرت ابو قتادہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے کپڑا ادھار لیا تھا اور کس کا کپڑا پہنا تھا۔ یہ شعر کے اندر ایک